Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. I thank you very much. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو کچھ ہے آپ کی دعائیں تھیں. ہم گئے شملہ میں بات چیت کی, مذاکرات کیے, لیکن جو معاہدہ شملہ میں ملا, کم از کم شملہ کا معاہدہ وہ ہمارے حق میں. کیسے بھی ہم نے بات کی, کیا بھی, لیکن آئے تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں ہم نہیں منظور کرتے. لیکن اب کیا نہیں منظور کرنے چاہتے؟ 5000 میل ہمارا رقبہ جو دشمنوں کے ہاتھوں میں تھا وہ ہمیں مل رہا تھا. 10 لاکھ لوگ جہاں سے وہاں سے بیچارے اپنے گھروں سے نکل گئے محروم ہو کر. اور اگر ہمیں یہ ہم نے کوئی سمجھوتا اور نہیں کیا, نہ کشمیر دیا نہ اور کچھ کیا. اگر اس صورت میں اگر ہم آگے بڑھ سکتے تھے تو کیوں نہیں بڑھے؟ لیکن ایسے بھی لوگ ہمارے کہ وہ پاکستان کے دشمن سے زیادہ عوام کے دشمن. غداری عوام کے نمائندوں سے کبھی نہیں ہو سکتی. غداری ان سے نہیں ہو سکتی ہے جنہوں نے غداروں کا مقابلہ کیا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, شملہ کے معاہدے میں کم از کم اس میں تو آپ کہہ سکتے تھے بڑی اچھی بات آپ نے کہا, قوم نے کہا, قومی اسمبلی نے کہا, دنیا نے کہا, ارے ہندوستان کے لوگوں نے بھی کہا. مارشل لاء کو ہٹایا. مارشل لاء کے ہٹانے کے بعد اور اسمبلی کا سیشن ہوا. اسمبلی میں ایک عبوری آئین اور دستور ملک کو ملا 15-25 برس کے بعد. یہ عبوری آئین نہ لیاقت, کیونکہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد نہ لیاقت علی خان کے وقت میں ملا, نہ غلام احمد کے وقت میں ملا, نہ ناظم الدین کے وقت میں ملا, نہ محمد علی بوگرا, نہ سہروردی, پتہ نہیں کون کون آئے کون کون گئے, لیکن دستور نہ ملا عوام کو. اب ایک عبوری دستور پاکستان کو ملا ہے. یہ ایک بنیادی دستور ہے. چلو اس دستور کو جو مکمل بنانا ہے وہ بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ سب مل کر فیصلہ کریں. میں نے کہا میری جدوجہد ایسی ہے کہ میں وہ دن دیکھنے چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کہیں کہ ہم پاکستان کے عوام اس دستور کو ہم دے رہے ہیں, تو کوئی شخص کو دستور نہ دینا, آپ کو دستور دے رہے ہیں. یہ آپ کی بات ہے. جو دستور آپ ہمیں دیں گے ہم ہر آنکھ ہو کر اس کا ہم احترام کریں گے. تو اس لیے جو عوامی نمائندے ہیں وہ دستور بنائیں. لیکن میری گزارش ہے عوامی نمائندوں کو کہ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ کو, دیکھ لیں کہ کیسے دستور چلے, کس قسم کے دستور چلے, کیونکہ ہم پھر نہیں چاہتے عامریت کو. یہ جو بھی بیٹھے ہیں یہاں, جو بھی سیاستدان بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے اگر وہ آپ کے صحیح نمائندے ہیں تو وہ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ عامریت پھر پاکستان میں نہ آئے. اور ایسی آسان چیز نہیں ہے کہ عامریت پھر پاکستان میں نہیں آ سکتی ہے. سن لو مجھ سے, اگر ہم نے دور اندیشی سے کام نہ لیا, اگر ہم نے صبر سے کام نہ لیا, اگر ہم نے رے دے سے کام نہ لیا, اگر ہم نے مذاکرات سے کام نہ لیا, اگر ہم نے کوئی چیز بھول کر کوئی چیز دے کر کام نہ لیا, تو ممکن ہے, یقین ہے, تو پھر عامریت کا نظام آ سکتا ہے. یہ بات غلط ہے کہ جی ہمیشہ کے لیے عامریت کو ہم نے دفنا دیا. سن لو میری باتیں, ہمیشہ کے لیے اب تک آپ نے عامریت کو نہیں دفنایا ہے, نہیں دفنایا ہے. جب تک آپ ایک مکمل دستور نہ دیں گے, جب تک نبض و ضبط آپ میں نہ ہوگا, جب تک آپ خود ترقی نہ کریں گے, جب تک آپ اپنے حقوق کے خود محفوظ نہ کریں. جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی اس وقت جب ہم نے سیاست میں ایک نئی جماعت کا داخلہ کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت آپ سے وعدے یہ کیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, اور اسلامی مساوات ہماری اقتصادیت ہے, اور اس کے علاوہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اب آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہمارے کارنامے ہیں, آپ کے سامنے ہماری کوششیں ہیں. آپ خود اب اندازہ کریں, آپ خود اس چیز کی گواہی دیں, اس کا فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اسلام, جب ہم نے کہا تھا ہمارا دین ہے, جب ہم نے کہا تھا کہ کتاب اور سنت کے خلاف
हम कोई कानून पास नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो दस्तूर में आपने देख लिया होगा हर चीज जो है हमारे मजहब और दीन के हक में है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मजहब और दीन के खिलाफ हो सकती है। लाहौल ना किसी सूरत में ऐसी चीज नहीं हो सकती है। तो ये था मेरा आपके साथ पहला वायदा। आप देख लें कि अहमदियों का मसला इसी दौर में, 90 साल का मसला इसी दौर में, इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था, वो इसी वक्त में हुआ। इसके अलावा आप देख लें कि हज की पॉलिसी हमने हर एक पाकिस्तानी को इजाजत दी कि वो बड़ी खुशी से हज पर जा सकते हैं। तो हज की पॉलिसी अब ये इस चीज पर मदार नहीं है कि लॉटरी लगती है कि तुम्हारा नंबर लगा के नहीं लगा। अब 5 साल से हर पाकिस्तानी को इजाजत दी गई है कि वो हज पर जा सकते हैं। तो आप देख लें कि इस्लामी सरबराहों की कॉन्फ्रेंस, जुम्मे की छुट्टी, हज की बातें, रुयत हिलाल कमेटी और इस्लामी शरीयत के कानून, ये रहा जो हमारी खिदमत इस्लाम की है। My dear friends and brothers, see the difference today. Look where we stood 25 years ago, and see where we stand today. 25 years ago, we were the objects of ridicule and of humiliation. We were thought to be a poverty-stricken people who would never emerge to assert their rights. And that is why usurpation took place. And that is why injustice of the worst form was perpetrated against Muslim land and against Muslim people. We have traveled a great distance. But yet we have to travel much more, a great deal more, before we can attain our sublime and just objectives. We have no doubt in our minds that inescapably, irresistibly, inevitably, these objectives will be achieved. No matter who is pitted against the forces of Islam. This is not a new challenge that Islam faces. From its birth, from its inception, Islam has faced one challenge after another. Yes, there have been setbacks. There have been terrible setbacks. But having faith in Almighty Allah and being guided by His wisdom and by His Holy Scriptures, we can never lose confidence in ourselves, in our cause, and in our future. Proliferation of nuclear weapons is a danger to the whole world. The United Nations has a clear and present duty to address itself more vigorously to the question of credible security assurances against nuclear threat or blackmail to all non-nuclear weapon states. The existing assurances extended by the Security Council lack credibility. What is needed is a joint undertaking in the nature of an obligation by all the permanent members of the Security Council